नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरी खुशकिस्मती है सैयद हैदर जाफ़ी साहब के पास मैं मौजूद हूँ। मैं बात करूँगा 2026 की। अगर बात करें 25 का नंबर 9, 26 का नंबर 1, ये नंबर क्या करेंगे, पूरी दुनिया का मैप क्या बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या मामलात हो रहे हैं इस वक्त, जहां अब यूरोप पूरा एक लपेट में आया हुआ है। यहाँ से रूस से ड्रोन वहाँ जा रहे हैं, इसराइल वाला मामला है, फिर गज़ा वाला मामला है, पाकिस्तान और इंडिया क्या जंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको सलामतियाँ दे। अच्छा जी, आपने एक छोटा सा जिक्र किया, आपने तो ज़िमनन किया, मैं ज़रा उसको खोलना चाह रहा हूँ। 25 का नंबर 9 है, 26 का नंबर 1 है, 2025 9 है, 2026 1 है। पूरी कायनात में गिनती 1 से शुरू होती है, 9 पे ख़त्म हो जाती है, 9 पे ख़त्म होती है, 1 से ज़्यादा बार दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो 1 और 9 के अंदर बंद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हरफी ताकत 19 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हरफ जो इस्तेमाल हुए हैं वो 19 है। कायनात पूरी की कंप्लीट हैपनिंग्स जो है वो 19 है। 1 और 9 के दरमियान क्या होगा अभी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अभी आपको आइडिया नहीं है कि वो किस तरफ जाएगा। कहानी बिल्कुल दुनिया की बदलने जा रही है। हम मलहमतुल कुबरा के बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए, और इसके बारे में मार्च 1907 में अल्लामा साहब ने कहा था, ज़माना आया है बेहिजाबी का, अवाम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा, निकल के सहरा से जिसने रोमा को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। गया वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहान में कदा हर एक बादा खार होगा। एक तो स्पिरिचुअली ये काम बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, और दूसरा मलहमतुल कुबरा, ये वही जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बहुत बड़ी जंग है। 7 साल की बड़ी जंग का फरमाया था, चौथे साल में खड़े हुए, अगले 3 साल बहुत ही अहम है। यही वो जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आसमान से आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। यही वो जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पानियों में से आग के शोले बुलंद होंगे। ये वो वक्त आ गया है। यही वो जंग है जिसमें खुरासान के लश्कर का जिक्र है। यही वो जंग है जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान के साथ एक बड़ा मुल्क मुसलमानों की मदद करेगा। तो खुरासान ये ईरान का इलाका नहीं है, ईरान का सिर्फ़ एक सूबा उसमें शामिल है। खुरासान अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से आगे कुछ हिस्सा जो है वो जेहूं से पहले का सारा खुरासान है। और अगर खुरासान में जंग लगती है या खुरासान से जो है वो लश्कर उठता है और खुरासान के करीब जो बड़ा मुल्क है वो मुसलमानों की मदद करता है, तो वो रशिया है। 300 साल पहले सखी सुल्तान बहू की किताबों में एशिया की सदी का जिक्र है। वो एशिया की सदी शुरू हो चुकी है। अब इंटरनेशनल होराइजन्स पे बड़ी बड़ी ताकतों का जो है वो चीज़ें मिटती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे वो हदीस होती हुई नज़र आ रही है जिसमें सरकार ने कहा था कि वो लोग के जिनके पैरों में जूते नहीं होंगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। तो वो अब वक्त आ गया है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता नहीं है, मुसलमानों का खून इतना जो है ना वो अर्जा नहीं है। इसको समझिए, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि लोग मरते रहें और अल्लाह देखता रहे। लेकिन कुर्बानी हमेशा, ये भी याद रखिएगा कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की दी जाती है। इंटरनेशनल होराइज़न पे जंगें होंगी। 2025 की एनर्जी 1941 जैसी है। 1941 में वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर होने के चांसेस हैं। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि गवादर के ऊपर ध्यान रखिएगा। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि ये जीबी के इलाके में गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ रेस्टलेस हो गया।
کشمیر میں ہوگا، یہ ہمارے ملک کی بات ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیوس کنٹرول نہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑا مسئلے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ چیزیں الجھنی شروع ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس خطے نے لیڈ کرنا ہے۔ صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے۔ تو یہ اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوں گے، یہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ٹرمائل کا ٹائم ہے، یہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے باوجود رشیا یوکرین جنگ بڑھ رہی ہے، ساؤتھ چائنا سی مجھے ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے یورپ کی طرف کانسٹنٹینوپل ترکی کے اوپر دباؤ نظر آ رہا ہے، اور ایک جملہ میں اکثر شاید پہلے بھی آپ سے بات کی ہے تو میں ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے، گلف کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، گلف کے اوپر بہت بڑا دباؤ آ رہا ہے۔ تو لیٹس سی، گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور بہت تیزی سے بدلیں گی، اتنا آسان نہیں ہے۔ جنگیں تو ٹریگر ہو چکی ہیں، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا ہے، اب صرف اور صرف پاز کا بٹن ہے۔ یہ جنگیں پاز ہو سکتی ہیں، فلسطینیوں کا خون رائگاں نہیں جا سکتا، ہم فلسطینیوں کے خون کا سودا کر چکے ہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ معذرت سر آپ کو ڈسٹرب کروں سر، یہ آپ نے 1941 اور 2025 کی انرجی اگر دیکھیں تو بات ایک طرح سے ہے تھائی لینڈ، کمبوڈیا، رشیا، یوکرین، پاکستان، انڈیا محاذ گرم رہے، ایران اور اسرائیل ابھی والا اور ہو رہے ہیں سر، یہ انڈیا رک گیا ہے۔ پاکستان، انڈیا افغانستان پاز کے بٹن ہے، سٹاپ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، سارے علاقوں میں ہوگی، کسی طرف نہیں ہوگی، اور اس نے لیڈ کرنا ہے سر، میری مرضی سے تو نہیں ہونا۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کا آپ نے ذکر کیا، کتاب الفتن، وہ ساری حدیثوں کی جو ہے مجموعہ ہے کہ جس میں آنے والے وقت کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان ہے ان کا، تو یہ تو ہوگا، تو ہر حال میں ہر قیمت پہ ہوگا، بس آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، تو وہ تو ہوگا، آپ کچھ نہیں روک سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جنگیں تو ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی تو ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے۔ آپ کی آبادی 7 ارب سے تھوڑی سی اوپر ہوئی تھی، کرونا آ گیا تھا، پھر 7 سے نیچے چلی گئی، اب دوبارہ 7 سے اوپر جا رہی ہے، گیٹ ریڈی۔ 7 میں سے 5 مارے جائیں گے، 7 میں سے 5، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 100 میل تھے، تو سر یہ جو ایٹم بم ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ شبرات پہ چلانے سر یا یہ ان کے پٹاخے بنا کے چلانے ہیں، یہ ایٹم بم ہیں یا شورلیاں ہیں، یہ چلیں گے نا؟ 7 ارب کے قریب تو بات آپ کی صحیح ہے سر۔ سر 7 دیکھیں 7 کے عدد پہ ہوگی، 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ یا 7 ارب۔ آبادی 7 ارب سے تھوڑا سا اوپر گئی تھی، کرونا آ گیا تھا، پھر 7 سے نیچے آ گئی۔ آپ کے پاس تو ایکچول کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں کرونا میں پوری دنیا میں۔ سر ایکچوئل لاسٹ میرا کویسچن ہے کہ 2026 کے جاتے جاتے آپ دسمبر میں دیکھ رہے ہیں یا 26، 27، 28 جنگوں کے سال ہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں؟ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کچھ 26 میں، کچھ 27 میں، کچھ 28 میں۔ جنگ تو ہم نے لڑنی ہے، کانسٹنٹینوپل پہ بھی حملہ ہونا ہے، وہ سرکار نے کہا تھا کہ وہاں پہ لشکر آئیں گے، 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000، 9,60,000 کی بوٹس آن گراؤنڈ۔ اتنا آسان ہے؟ اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے، تو یہ بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے اور کہا گیا ہے کہ اٹک کا پانی جو ہے وہ کافروں کے خون سے سرخ ہوگا، تو یہاں کون سے کافر آباد ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے، ابھی اس میں ٹائم ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی وہ لمبا پروسیس ہے،
لیکن اٹک کے پل پہ جنگ ہونے کا مطلب ہے یا آپ کے پاس KPK نہیں ہے یا آپ کے پاس پنجاب نہیں ہے، اور ہونا وہ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوا ہے۔ اس کا ٹائم ابھی دور ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا ہے۔ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، پھر ہم نے خمیازے بھگتنے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ سے جڑے رہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفادار رہیں۔ کائنات میں صرف ایک ہی جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری۔ اگر وہ نہیں ہے نا تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی پیغام ہے آپ کے سامنے ہے۔ جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں، یہ 7 کا عدد، 7 نمبر، یہ سارے معاملات ان پہ ضرور غور رکھیے گا۔ 2026 کا نمبر 1 جس طرح جعفری صاحب نے بتایا، ہوگا کیا؟ اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، جعفری صاحب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے اعمال اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے۔ عاطف مجیدہ سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔